جو بزرگ حضرات باہر بیٹھے اپنی کرسیوں کے ساتھ اندر آ جائیں، اگر کوئی خاص عذر نہ ہو بزرگوں کی کرسی اندر نہ لیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ولما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، آدمی گھنٹوں دین کی باتیں سنتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ایک نیکی کا اضافہ ہو جائے، کم سے کم ایک گناہ کی کمی آ جائے، ایک ناپاک تمنا دھل جائے، ایک اونچا حوصلہ آ جائے تو یہ گھنٹوں کا سنانا فائدہ وصول ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے بنانے اور چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا کے سارے فرعون ان کی قدرت کے ماتحت ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ ان سے بڑا رحم کرنے والا ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب التوابین، انہوں نے اس میں اس روایت کو نقل کی ہے۔ بنی اسرائیل میں بارشیں ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پوری قوم کو لے کر بستی کے باہر آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے بتلایا ایک 40 سال کا نافرمان ہے، اس کی نحوست ہے کہ بارش نہیں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ایسا کون سا بندہ ہے وہ اس مجلس سے چلا جائے، اس کے رہنے سے دوسرے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ تاریخ کی روایت میں ہے کہ اس بندے نے دل ہی دل میں اللہ سے بات کی اور اس نے کہا امہلتنی 40 سنۃ، اے اللہ آپ نے مجھے 40 سال مہلت دی اور آپ نے میرے گناہ پر پردہ ڈالے رکھا، مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت دے دیجیے، اگر میں اب مجلس سے اٹھ جاؤں گا لو خرجت لفضحت نفسک، تو بڑی محفل میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ بارش ہونے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا
کہ کوئی تو یہاں سے اٹھ کر نہیں گیا، پھر آپ نے کیسے بارش اتار دی ہے؟ اللہ جل جلالہ عمن والوں نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش روکا تھا اسی کی توبہ کی وجہ سے بارش بن سکتی ہے۔ دوسری بات روایتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اس کا نام تو بتائیے۔ اللہ جل جلالہ عمن والوں نے فرمایا جب تک وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس کا نام آپ کو نہیں بتایا، اب تو وہ میرا ہو چکا ہے، اب میں اس کو اپنا نام، اب میں تمہیں اس کا نام کیسے بتاؤں؟ اب تو وہ میرا ہو چکا ہے، اب میں تمہیں اس کا نام کیسے بتاؤں؟ میرے عزیزو، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گناہ کی حالت میں بھی اللہ کے 3 بڑے احسانات ہوتے ہیں۔ جو بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے گناہ کی طاقت بھی دے دیتے ہیں۔ جب میں نے گناہ کا ارادہ کیا اللہ چاہتے آنکھوں کی بینائی چھین لیتے ہیں، کانوں کی سنوائی چھین لیتے ہیں، ہاتھ پیر کو فالج زدہ کر دیتے ہیں، گناہ کی طاقت بھی دیتے ہیں اور گناہ کو چھپاتے بھی ہیں، اور گناہ کے بعد بندے کی توبہ کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ زمین نے نگل لیا ہوتا، آسمان نے پتھر برسا دیے ہوتے، جب اس بندے نے گناہ کر دی۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے، نعمت کھاتے ہوئے اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ اسے گناہ کی حالت میں بھی بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ نعمت کھاتے ہوئے اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ اسے گناہ کی حالت میں بھی بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ یہ اللہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اچھی طرح بتا دیجئے میرے بندوں کو میں ہی بخشنے والا ہوں، میں ہی رحم کرنے والا ہوں۔ اتنی امید ہو کہ گناہوں پر جری نہ ہو جائے، خوف اتنا ہو کہ مایوس نہ ہو جائے۔ وہ خوف جو آدمی کو مایوسی کی طرف لے جائے اجازت نہیں ہے، وہ امید جو آدمی کو گناہوں پر جری کر دے وہ بھی ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ اتنا خوف دے دیجئے کہ گناہ کی طرف قدم اٹھنے نہ پائے، اتنا خوف دے دیجئے کہ گناہ کی طرف قدم اٹھنے نہ پائے۔ ایمان جب بن جاتا ہے تو آدمی گناہ کو بھی بڑا سمجھتا ہے، نیکی کو بھی بڑا سمجھتا ہے، نیکی کو بڑا سمجھتا ہے تو کر لیتا ہے، گناہ کو بڑا سمجھتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ ایاکم ومحقرات الذنوب، ان گناہوں سے بچو جس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، اس گناہ کو تم چھوٹا سمجھ رہے تھے، وہ گناہ تو اللہ کے یہاں بہت بڑا تھا۔ تو گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، نیکی کو ہلکا نہ سمجھو۔ اس دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنائی۔ امتحان کی جگہ کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے امتحان کا زمانہ تھوڑا ہوتا ہے، رزلٹ کا زمانہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا 21 سال تک پڑھا، 22 سال تک پڑھا، مفتی صاحب بن گئے، زندگی بھر کے لیے مفتی صاحب بن گئے، انجینئر صاحب بن گئے زندگی بھر کے لیے۔ امتحان کا زمانہ
21ویں سال، 22ویں سال، 15 دن کا امتحان، لیکن انجینئر، ڈاکٹر، مفتی صاحب زندگی بھر کے لیے۔ امتحان کی جگہ کی دوسری خاصیت یہ ہوتی ہے کہ پنکھے اور سہولیات پڑھنے والوں کو بھی دی جاتی ہے، نہیں پڑھنے والوں کو بھی دی جاتی ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ سورج نمازیوں کے لیے بھی نکلتا ہے، بے نمازیوں کے لیے بھی نکلتا ہے۔ زمین زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے بھی اگاتی ہے، سود خور کے لیے بھی اگاتی ہے۔ تیسری خاصیت امتحان کی جگہ کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں صحیح کے ساتھ غلط ہونا ضروری ہے، ورنہ امتحان نہیں ہے۔ جتنا کڑا امتحان ہوتا ہے اتنا کنفیوز کیا جاتا ہے۔ حیدرآباد تلنگانہ میں ہے، آندھرا میں ہے، اتراکھنڈ میں ہے، کیرلا میں ہے، حیدرآباد کہاں پر ہے؟ ایک سوال کے ساتھ 3 غلط جوابات بھی ہیں۔ اس دنیا میں حق کے ساتھ باطل ہونا ضروری ہے، امتحان انکمپلیٹ رہ جائے گا۔ حیا کے ساتھ بے حیائی کا ہونا ضروری ہے، حلال کے ساتھ حرام لقمے کا ہونا ضروری ہے، آدم کے ساتھ شیطان کا ہونا ضروری ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ دجال کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر امتحان نہیں ہوگا۔ ایک خاصیت امتحان کی جگہ کی یہ ہوتی ہے کہ امتحان میں نتیجے کا پتہ نہیں چلتا، رزلٹ کا پتہ نہیں چلتا۔ مزے میں تو فرعون بھی ہے، حضرت موسیٰ تو تھوڑے سے پریشان ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جو نہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں مزے سے نیند پوری کر کے آتے ہیں، پڑھنے والے ہی بیچارے پریشان بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ کی خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے جنتی جہنمی کا اندازہ اس دنیا میں نہیں ہوگا، امتحان کی جگہ میں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اور آخری خصوصیت امتحان کی یہ ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ، کہ رزلٹ آنے کے بعد دنیا کے امتحان میں سپلیمنٹری لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ آخرت کا امتحان ایسا ہے کہ ایک بار بے ایمانی کی حالت میں مر گیا، دوبارہ دنیا میں آنے کا کوئی تصور نہیں۔ یہ بازی ایسی ہے جو ایک مرتبہ ہارنے کے بعد دوبارہ نہیں کھیلی جا سکتی۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے سوئی کے ناکے میں ہاتھی نہیں جا سکتا، ویسے آخرت سے دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ امتحان 3 طرح کا ہے اس دنیا میں، امتحان کی جگہ ہے، امتحان 3 طرح کا۔ سب سے پہلا امتحان ہے، یہاں سبب نظر آئے گا، رب نظر نہیں آئے گا۔ جو نظر آ رہا ہے وہ کرنے والا نہیں ہے، جو کر رہا ہے وہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ آدمی کو اپنا یقین ظاہر پر سے ہٹانا پڑتا ہے، نہ دکھائی دینے والے رب کی طرف لانا پڑتا ہے۔ دنیا میں نہ دکھائی دینے والی چیزیں زیادہ ہیں، دکھائی دینے والی چیزیں کم ہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بجلی دکھائی نہیں دیتی، سیٹلائٹ تک جانے والی شعاعیں دکھائی نہیں دیتی، اور کتنی بڑی طاقتور چیزیں ہیں دکھائی نہیں دیتی۔ پہلا امتحان ہے، سبب پر سے نگاہ ہٹاؤ، رب پر اپنی نگاہ لگاؤ۔ اسباب کے تذکرے اتنے ہیں کہ اسباب کی خدائی دل میں بیٹھ چکی ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ اس کا پابند بن چکا ہے،
اللہ کسی سبب کے پابند نہیں ہے۔ مخلوق وہ چیز ہے جو بنی ہوئی ہو، بننے میں بھی انہی کی محتاج، ختم ہونے میں انہی کی محتاج، بیچ کی زندگی میں چلنے میں بھی ان کی محتاج۔ اللہ پر یقین کا مطلب اسباب کا چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، اسباب پر یقین کے چھوڑنے کا نام ہے۔ یقین کے چھوڑنے کا نام ہے، اسباب کے چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے۔ پہلا امتحان۔ دوسرا امتحان بڑا کڑے قسم کا ہے۔ یہاں مصیبت کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے، حقیقت الگ ہوتی ہے۔ نعمت کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے، حقیقت الگ ہوتی ہے۔ مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے سمجھاتے تھے، نعمت کی صورت ایک جیسی ہے۔ ایک چارہ وہ ہے جو بکری کو آدمی کھلاتا ہے پرورش کے لیے، ایک چارہ وہ ہے جو بکری کو کھلاتا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ چارہ تو دونوں جگہ ایک ہی نظر آ رہا ہے، لیکن ایک چارہ زندگی کا سامان ہے اور دوسرا چارہ موت کا پیغام ہے۔ نعمت کی صورت ایک جیسی ہے۔ حکومت اللہ نے فرعون کو بھی دی، حکومت اللہ نے حضرت سلیمان کو بھی دی۔ بچہ چھٹی میں آیا تو گھی کا لڈو بنا کر کھلایا، میرے بیٹے کی صحت بن جائے۔ چوہوں نے پریشان کیا تو لڈو بنایا زہر گھی ملا کر تاکہ اس کا قتل کر دیا جائے۔ لڈو کی صورت تو ایک ہی ہے، ایک محبت میں ہے، ایک عداوت میں ہے۔ حکومت کی صورت ایک ہی ہے، فرعون کو جو دی گئی، حضرت سلیمان کو جو دی گئی، لیکن فرق ہے اللہ نے جو فرعون کو دیا ناراض ہو کر دیا، حضرت سلیمان کو جو دیا راضی ہو کر دیا۔ فرعون کو اس کی حکومت اللہ سے بیگانہ کر رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی حکومت اللہ سے قریب کر رہی تھی۔ نعمت کی صورت ایک جیسی ہے، حقیقت الگ ہے۔ اسی طریقے سے مصیبت کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے، حقیقت الگ ہوا کرتی ہے۔ ایک چھری وہ ہے جو دشمن اپنے دشمن پر چلا رہا ہے، اور ایک چھری وہ ہے جو ڈاکٹر اپنے مریض پر چلا رہا ہے۔ خون دونوں جگہ بہنے لگتا ہے، جان کا خطرہ دونوں جگہوں پر ہے۔ ایک گندا اندر کی گلٹی نکالنے کے لیے، گڈھا نکالنے کے لیے، اور وہاں جان سے ہاتھ دھونے کے لیے، خون دونوں جگہ بہ رہا ہے۔ مصیبت کی صورت ایک ہے، لیکن ایک علاج کے لیے ہے، ایک قتل کے لیے ہے۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید کیے گئے۔ صورت مصیبت کی ایک جیسی ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا ہمارے جو مرے ہیں احد میں وہ جنت میں جائیں گے، تمہارے جو مرے ہیں بدر میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ صورت ایک جیسی ہے، خون کے بہنے کی، قتل کے کیے جانے کی، لیکن ایک محبت کی وجہ سے ہے اور ایک عداوت کی وجہ سے ہے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ مصیبت کی صورت ایک ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ایک بیماری وہ ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی، اور ایک بیماری وہ ہے جو نمرود پر آئی۔ بیماری کی صورت ایک ہے، حضرت ایوب کی بیماری نے انہیں اللہ سے قریب کر دیا، نمرود کی بیماری نے اسے اللہ سے قریب نہیں کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب مثال دی ہے، ایک آدمی مرچ کھا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، دیکھنے والا دیکھ کر پر آپ رو رہے ہیں، وہ تو مزہ لے رہا ہے، لذت اٹھا رہا ہے۔ صورت مصیبت کی ہے، حقیقت لذت کی ہے۔ صورت مصیبت کی ہے، حقیقت لذت کی ہے۔ بچے کو آدمی، ماں اپنے بچے کو بھینچ لیتی ہے،
گلے سے لگا لیتی ہے، بچہ چیخنے بھی لگ جاتا ہے، پھر ہنسنے بھی لگ جاتا ہے۔ صورت دشمنی کی ہے، حقیقت محبت کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو بیمار کیا، وہ ایسا ہی ہے جیسے ماں دبا کر بیچ لیتی ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دوست اپنے دوست کو گلے ملتے وقت دبا لیتا ہے، دبوچ لیتا ہے۔ اس لیے اس سے لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبیوں ولیوں کی زبان پر شکایت نہیں آتی ہے، شکایت نہیں آتی ہے۔ وہ بلا جو تجھے اللہ سے قریب کر دے وہ بلا نہیں ہے، عطا ہے، وہ عطا ہے۔ اور حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کامیاب بیمار وہ نہیں ہے جو صحت مند ہو جائے، بیماری تو ختم ہو جائے گی، یا تو صحت پر یا تو موت پر۔ کامیاب بیمار وہ ہے جس کی بیماری اس کو اللہ سے قریب کرے۔ ایمان بننے کی علامت ہے حالات سے سبق لینا، نفاق کی علامت ہے بے حس بن کر جینا۔ بڑے بڑے صدموں سے سبق نہیں لیتا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ ان کو کیا ہو گیا؟ سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ آزمائے جاتے رہتے ہیں، حالات سے گزارے جاتے ہیں، نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ اولا یرون انہم یفتنون، بے حس بن جانا نفاق کی علامت، حالات سے عبرت نہ لینا نفاق کی علامت، اپنی زندگی کی روش کو نہ بدلنا نفاق کی علامت۔ حضرت علیمیہ فرماتے ہیں جو دولت بے دلی کے ساتھ ملتی ہے وہ قابل رحم ہے، قابل رشک نہیں ہے۔ جو دولت تربیت کے بغیر ملتی ہے وہ دوہری مصیبت بن جاتی ہے۔ اپنے نیک بندوں کو چاہ کر بھی اللہ نہیں دیتا ہے، اور اپنے دشمنوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی دے دیتا ہے۔ غربت اور دولت صرف امتحان کے پرچے ہیں، عزت اور ذلت کے پیمانے نہیں ہیں، عزت اور ذلت کے پیمانے نہیں ہیں، عزت اور ذلت کے پیمانے نہیں ہیں۔ دولت اور عزت کا مل جانا، شکست یا فتح کا مل جانا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو کر بھی کامیاب تھے، یزید جیت کر بھی ناکام تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مر کر بھی زندہ تھے، اور یزید زندہ رہ کر بھی مر چکا تھا۔ یہ اصل پیمانہ ہے، اطاعت اطاعت اطاعت۔ جھوپڑی میں اللہ کے حکموں کا اطاعت کرنے والا ہے کامیاب ہے، محلات میں اللہ کا باغی ہے ناکام ہے، بیماریوں میں شریعت کا پابند ہے کامیاب ہے، صحت مندی میں گناہوں پر جری ہے ناکام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ بکری کو رسی باندھ دیتا ہے اس کا مالک، بکری چلتے چلتے دور نکل جاتی ہے۔ جب اس کی ڈھیل ختم ہوتی ہے تو جھٹکا لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، میراث کھا لیا، فائنانس میں ڈوب گیا، پھر اللہ جھٹکا دیتے ہیں اپنے دشمنوں کے ذریعے سے، اب واپس آ جاؤ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اللہ جھٹکا دیتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایک بچہ سڑک پر کھیل رہا تھا، ماں باپ نے سمجھا بیٹا شیشہ ٹوٹ جائے گا کسی کا، جھگڑا ہو جائے گا محلے میں، آ جاؤ کسی اور جگہ کھیلو۔ ہزار سمجھانے پر نہیں سنتا ہے، شیشہ ٹوٹ گیا، مالک کے مکان آیا، دھلائی کرنے لگا بچے کی،
تو ماں کہتی ہے میری طرف سے بھی 2 لگاؤ. باپ کہتا ہے اچھا مٹائی بھی تیری ہے، مجھ سے نہیں سن رہا تھا نا، پڑوسی نے تیری تربیت کر دی ہے، تجھے اخلاق والا بنانا ہے، اس مٹائی کے ذریعے سے اخلاق والا بنانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیج کر سناتے ہیں، بیماریوں وباؤں کو بھیج کر سمجھاتے ہیں. نہیں سنتا ہے تو دشمن سے جوتے لگواتے ہیں. اب تو یہ قریب آ جائے، اب تو قریب آ جائے، اب تو قریب آ جائے، اللہ والا اب تو بن جائے، آخرت والا اب تو بن جائے. یہ اللہ کا نظام ہے. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، یہ محبت کی وجہ سے ہے، یہ عداوت کی وجہ سے نہیں ہے. اگر ایمان والوں کو ان کی گناہ والی زندگی میں یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا جائے، بیچاروں کی دنیا بھی اجڑ جائے گی، آخرت بھی اجڑ جائے گی. دنیا بھی اجڑ جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اور اللہ کی محبت یہ نہیں چاہتی ہے دنیا تو گزر جائے، آخرت نہ اجڑ جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں. اور عمر صاحب پرانپی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بھینس دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے اس کو قصاب کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جب ایمان والا اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اپنے دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں. اس جانور نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، اس مسلمان نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. اللہ کے سارے وعدے مسلمانوں کے نام پر نہیں ہیں، اللہ کے سارے وعدے مسلمانوں کے کام پر ہیں. پنکھا نام رکھنے سے پنکھا نہیں بنے گا، ہوا دینے سے پنکھا بنے گا. اپنا کام کرتا ہے تو پنکھے کا نام بھی ہے، مقام بھی ہے. اپنا کام نہیں کرتا ہے تو نام بھی اس کا بدل گیا، اسکریپ ہو گیا، مقام بھی اس کا بدل گیا، کچرے میں ڈال دیا گیا. میں اپنا کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. تو یہ دوسرا امتحان ہے، دوسری آزمائش ہے. تیسری آزمائش یہ ہے کہ جب تک دنیا چھپے گی نہیں آخرت کھلے گی نہیں، اور جب آخرت کھل جائے گی دنیا چھپ جائے گی. یہ تیسرا کڑا امتحان ہے. سبب نظر آئے گا، رب نظر نہیں آئے گا. اور دوسرا امتحان مصیبت اور نعمت کی صورت یکساں ہوتی ہے، حقیقت الگ ہوتی ہے. اصل نعمت اللہ کا مل جانا ہے اور اصل مصیبت اللہ کا روٹھ جانا ہے. اور تیسری آزمائش جب دنیا چھپ جائے گی تب بھی آخرت کھلے گی، اور جب آخرت کھل جائے گی تو دنیا چھپ جائے گی. تو میرے عزیزو، انسان بڑا کمزور ہے. یہ بھی بھول گیا کہ وہ کہاں سے آیا تھا، یہ بھی بھول گیا کہ اسے کہاں جانا ہے. ساری پلاننگ، ساری منصوبہ بندی پیدا ہونے کے بعد مرنے سے پہلے تک کی ہے. اس کے منصوبے میں اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، اس کے کیریئر میں اچانک کی موت نہیں ہے. جب تک میری پلاننگ میں، فیوچر پلاننگ میں اللہ ہی نہیں ہے، اچانک کی موت ہی نہیں ہے، میں مس پلاننگ کر رہا ہوں، میں غفلت والی منصوبہ بندی کر رہا ہوں. یاد رکھو میرے عزیزو، اگر کسی کا آدھا دھڑ ہو، آدھا جسم میں کمی محسوس ہوتی ہے. ایک پیر چلے گیا کمی محسوس ہوتی ہے. پیر تو بہت بڑی چیز ہے، ایک انگلی چلی گئی، آدھی انگلی چلی، ناخن چلے گئے، بال اکھڑ گیا. آدمی بے قرار ہے اپنی کمی کا علاج کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ناخن اکھڑ گیا، بال اکھڑنے سے پھنسی پیدا ہو گئی. آدمی کو جسم کی کمی کا علاج کا غم ہے، دین کی کمی کا علاج کا غم نہیں ہے. دین کی کمی کا غم نہیں ہے. میری زبان میری بیوی سے بڑی کڑوی ہے، میرا برتاؤ اپنی اولاد سے محبت کا نہیں ہے، میرے والد کے ساتھ مجھے خدمت کا کوئی جذبہ نہیں ہے. اپنی کمی کا احساس.
جسم کی کمی کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن دین کی کمی کے ساتھ نہ دنیا کا گزر بسر ہوگا نہ آخرت کا ہوگا۔ آدمی محنت وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں پر کمی ہے۔ ایک دیوار ٹوٹ جائے، ایک نل ٹوٹ جائے، پلمبر صاحب نل بنا دیجیے، مستری صاحب درست کر دیجیے، چونا لگانے والے پینٹر صاحب یہاں کا پینٹ کر دیجیے۔ کمی کا غم ستا رہا ہے، لیکن میرے کاروبار میں فائنانس اور لون ہے، غم نہیں ستا رہا ہے۔ قرآن کی تجوید سے جاہل ہوں، غم نہیں ستا رہا ہے۔ شرعی پردہ گھر میں زندہ نہیں ہوا، غم نہیں ستا رہا ہے۔ جو دوا مریض کے لیے ہوتی ہے وہی دوا ڈاکٹر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ میڈیکل میں دو دوائیں نہیں رکھی ہوئی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بیمار ہو جائیں گے تو الگ قسم کی کروسین ہے، مریض بیمار ہوگا عام آدمی تو اس کے لیے الگ کرو۔ جو شریعت عام انسانیت کے لیے ہے وہی شریعت میرے لیے بھی ہے۔ جس زہر سے مریض کو نقصان ہوگا اس زہر سے ڈاکٹر کو بھی نقصان ہوگا۔ جس گناہ سے عوام کو نقصان ہوگا اس گناہ سے خواص کو بھی نقصان ہوگا۔ دھوکے میں نہ رہنا، دھوکے میں نہ رہنا۔ اللہ کی مہلت کو نعمت نہ سمجھے انسان، اللہ کی مہلت کو نعمت نہ سمجھے۔ حیات الصحابہ میں واقع ہے، ایک صحابی جا رہے تھے، اجنبی پر نظر پڑ گئی، گھورتے رہے، دیوار سے سر ٹکرا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ آج عجیب بات ہو گئی، میں گناہ کرنے لگا، سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ آقا نے فرمایا انک عبد اراد اللہ بک خیرا، تو اللہ کا وہ بندہ ہے جس سے اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں دنیا میں نقد سزا، جلدی سزا اس کو دے دیتے ہیں، اور جس کی برائی اور تباہی کا ارادہ ہوتا ہے اس کے گناہ سارے جمع کر کے بے کلمی کی موت دنیا سے بھیج دیتے ہیں۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل، اور اللہ نے فرمایا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے زہر کھایا، فوراً قے ہو گئی۔ ایک آدمی نے زہر کھایا، زہر پچتے جا رہا ہے، ہضم ہوتے جا رہا ہے۔ جس کو فوراً قے ہو گئی اس کے بچنے کی امید ہے، جس کو زہر ہضم ہوتے جا رہا ہے اس کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ جس آدمی کو گناہ ہضم ہوتے جا رہے ہیں اس کے کلمے والی موت خطرے میں ہے، اور جس کو گناہ ہضم ہی نہیں ہو رہے ایک نامحرم کی نگاہ اسے بے قرار کر دیتی ہے۔ ایک روپیہ قرض کا باقی ہو، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شام سے مرو آ گئے، بھول کر قلم لے کے آ گئے، پھر پتہ چلا، پھر واپس ملک گئے شام قلم واپس کرنے کے لیے۔ ایک قلم ہضم نہیں ہو رہا ہے، ناجائز طریقے پر ایک پن ہضم نہیں ہو رہا ہے، اور مجھے کروڑوں ہضم ہو رہے ہیں، حرام کے، پارٹنر کے، بہن کی میراث کے، جوڑے کی رقم کے، مجھے زہر ہضم ہو رہا ہے۔ جس کو زہر پچ رہا ہے اس کی تباہی کا وقت آ گیا، اور جس کو فوراً قے ہو گئی اس کی بچنے کی امید ہے۔ جیسے ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دیجئے، بھر دیجئے پورا، ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دیجئے، 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی۔ ایسے ہی ایمان والے کے پیٹ میں حلال لقمے کے بجائے حرام لقمہ ڈال دیجئے، 1 قدم قرآن کی طرف نہیں جائے گا۔ ایمان والے کا انجن حلال لقمے سے چل سکتا ہے، حرام لقمے سے نہیں چل سکتا ہے۔ حلال کا دروازہ کھلنے میں دیری اس لیے ہو رہی ہے کہ میری نگاہ حرام سے نہیں ہٹی ہے۔ ساری دنیا کی ایک ہی پالیسی ہے،
خواہشات کو بڑھاؤ قرضے میں ڈباؤ، خواہشات کو بڑھاؤ قرضے میں ڈباؤ۔ انسانوں کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، انسانوں کا مسئلہ خواہشات کا ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اگر بد جانور حرام لقمہ کھاتا ہے صحت بنتی ہے، ٹرک الٹ دیتا ہے، اور اگر بکری گندگی کھاتی ہے تو پھر اس کے دودھ اور گوشت میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دودھ بھی نہیں پیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایمان والے کا پیٹ بکری کی طرح ہے، بے ایمان کا پیٹ بد جانور کی طرح ہے۔ حرام لقمہ اس کی صحت کو تو بنائے گا، ایمان والے کی صحت نہیں بنائے گا۔ جیسے بکری کی صحت نہیں بناتا ہے، گوشت کو بدبودار کر دیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو تجارت کا علم حاصل کرو، علماء سے تجارت کا علم حاصل کرو۔ کم وقت میں جلدی مالدار بننے کا جذبہ، بے محنت کے جلدی مالدار بننے کا جذبہ ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا۔ ریئل اسٹیٹ میں زمین بیچنے والے کم ہیں، زمین بیچنے والے زیادہ ہیں۔ زمین بیچنے والے کم ہیں، ایمان بیچنے والے زیادہ ہیں۔ اگریمنٹ بدل دیتا ہے، نہ پورا خریدار بنتا ہے نہ پورا کمیشن ہولڈر بنتا ہے۔ وقت کی زمین کھا گئے، بیوہ کی زمین لے لی ہے۔ نہیں، حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ، ایک عورت تھی مدینہ میں اروا نامی، ایک بالش پر قبضہ کرتی چلی تھی، اور مدینہ منورہ کے قاضی کے پاس مقدمہ گیا۔ قاضی صاحب نے کہا سعید تجھے پتہ نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، بہن بھائی تھے، کہ جو ایک بالش زمین قبضہ کرے گا اس کو 7 زمینوں کا ہار پہنا کے ڈالا جائے گا۔ حضرت سعید بن زید نے فرمایا حضرت یہ خدا کا خوف ہی تو ہے، اب تک میں نے 500 گز زمین چھوڑ دی ہے۔ دل بھر آیا تو انہوں نے بددعا کی، اللہ تیری عمر بڑھائے، اندھا کر دے، اسی زمین میں موت دے دے۔ وہ اروا نامی عورت ایسی ہی اندھی ہو گئی، عمر رسیدہ ہو گئی، اور وہ قبضے کی زمین میں ہی گر کر مر گئی۔ مدینہ منورہ میں کہاوت چل پڑی، اعماک اللہ کما اعما اروا، اللہ تیری بینائی ایسے ہی لے لے جیسے اروا نامی ظالم عورت کی اللہ نے بینائی لے لی ہے۔ حرام لقمے سے بچاؤ، میراث کے دینے کی عادت ڈالو، جوائنٹ فیملی میں چولہا ایک رکھنے کو ضروری نہ سمجھو، دل ایک رکھنے کو ضروری سمجھو، غلہ ایک رکھنے کو ضروری نہ سمجھو، دلوں کے ایک رکھنے کو ضروری سمجھو۔ چولہے غلے تو ایک ہیں، دل ایک نہیں ہے، اس گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی ہے۔ اپنی اولاد میں برابری کرو، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں برابری کرو، ایک سے پیار کیا دوسرے سے نہیں، ایک بہو کو سراہا دوسری کو نہیں، ایک پوترے کو دیا دوسرے کو نہیں، یہ ظلم ہے۔ تم اپنی نسلوں کے دلوں میں پھٹن چھوڑ کے مرو گے۔ ہمیں کھانے کی سنتیں سنائی جاتی ہے، پانی کی سنتیں سنائی جاتی ہے، سونے کی سنتیں سنائی جاتی ہیں، قرض دینے کی سنتیں بھی سنا کرو، قرض لینے کی سنتیں بھی سنا کرو، پارٹنرشپ کی سنتیں بھی سنا کرو، کامیاب ساس کی سنتیں کیا ہے اور کامیاب بہو کی سنتیں کیا ہے، داماد کے سسرے کے ساتھ برتاؤ کی سنتیں کیا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غم سے نڈھال، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے داماد کی اداسی دیکھی نہیں گئی۔ اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا اور یہ فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔
یہ داماد کے ساتھ برتاؤ کا انداز۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے گئے، دوپہر کا وقت تھا، حضرت علی گھر پر نہیں ہے۔ پوچھا بیٹا این ابن عمی کا، تمہارا چچا زاد بھائی کہاں ہے؟ چچا زاد بھائی تو وہ آقا کے ہوتے ہیں، لیکن ایک پرانا رشتہ حضرت فاطمہ سے پوچھا این ابن عمی کا، ایک گول پھول بھی ہوتا ہے، وہی گول بم بھی ہوتا ہے، ایک بول فاصلے کم کر دینے کا ذریعہ، ایک بول فاصلے بڑھانے کا ذریعہ۔ آپ نے فرمایا تمہارا چچا زاد بھائی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا صاف صاف کسی بات نے ان کو ناراض کر دیا، ناراض ہو کر چلے گئے، پولیس اسٹیشن نہیں بھاگے، ٹھکوا دوں گا اسے، مسل چڑھا دوں گا اسے، ایم ایل اے سے تعلقات ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ بڑے گھر بنانے سے بڑا نہیں ہوتا، بڑے فون سے بڑا نہیں ہوتا، بڑے دل سے بڑا ہوتا ہے، چھوٹوں کو نبھانے سے بڑا ہوتا ہے، کمیوں کو نظر انداز کرنے سے بڑا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو دوڑایا، دیکھا کہاں ہے حضرت علی، دیکھ آئے مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے آقا گئے حضرت علی کو منانے کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کو منانے کے لیے۔ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے مٹی پر، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا قم یا ابا تراب، مٹی جھٹکتے ہوئے۔ حدیث میں مرچ مسالہ نہیں لگا رہا ہوں میں، حدیث کے الفاظ کا تقریباً ترجمہ کر رہا ہوں۔ قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جائے۔ یہ پیارا انداز ہے عربی زبان میں۔ آپ نے ان کی کمر کی مٹی کو جھاڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بھول گئے کس پر ناراضگی ہوئی تھی، پوری زندگی علی سے زیادہ انہیں ابو تراب کا نام پسند تھا، مجھے ابو تراب کہہ کر کوئی پکارے۔ یہ ہے داماد کے ساتھ برتاؤ، یہ ہے اپنی بیٹی کا اعتماد اپنے شوہر پر۔ بیٹا میں نے قریش کے افضل ترین جوان سے تمہارا نکاح کیا، 95% ماں اپنی بیٹی کا رشتہ توڑتی ہے، 95% ماں اپنی بیٹی کا گھر اجاڑتی ہے، اعتماد ختم کر کے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی بیٹی ہے آقا کی، حضرت ابو العاص بن ربیع سے اسلام سے پہلے نکاح ہوا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو العاص بن ربیع اب تک کھل کے مسلمان نہیں ہوئے، بدر میں گرفتار ہو کر آ گئے۔ حضرت زینب کو پتہ چلا، فجر کی نماز میں حضرت زینب نے دروازے پر آ کر کہا میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے، کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ آقا نے فرمایا یہ تو بیٹا زینب کی آواز محسوس ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے سن لیا؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بیٹا شوہر کا اکرام تو کرو، لیکن وہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اس لیے تنہائی سے احتیاط کرنا۔ کافر داماد کے ساتھ اسلام سے پہلے نکاح کے سلسلے میں آقا نے اتنے اکرام کا معاملہ کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے آ کر ہاتھی کے دانت کا وہ ہار دیا جو حضرت خدیجہ نے انہیں رخصتی کے وقت دیا تھا، آقا کو لا کر دیا گیا کہ سارے قیدیوں کی آزادی کے لیے فدیے کا مال آیا ہے، زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے وہ ہار دیا ہے۔ آقا کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آپ کو حضرت خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ابو العاص بن ربیع کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابو العاص بن ربیع مکہ مکرمہ گئے، کہہ دیا لوگو تمہارا تجارت کا مال تمہیں واپس، میں جا رہا ہوں مدینہ آباد۔ ابو جہل نے ابو لہب نے کہا میرے دونوں بیٹوں نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا، تو بھی طلاق دے دے، ذہنی اذیت پہنچا۔ ابو العاص بن ربیع نے کہا مجھے زینب جیسی بیوی نہیں مل سکتی، مجھے زینب جیسی خاتون نہیں مل سکتی ہے، یہ معاشرت کہاں ہے،
یہ معاشرت لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو شوہر کے خلاف بیوی کو اکسائے اور آقا کے خلاف غلام کو اکسائے، وہ ہم میں کا مسلمان نہیں ہے۔ لعن اللہ التواقین والتواقات، اللہ کی لعنت برستی ہے نکاح میں جلدی کرنے والوں پر، طلاق میں جلدی کرنے والوں پر۔ رشتے اس لیے نہیں مل رہے ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ہیں، اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیا اس لیے رشتوں کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ یہ کوئی عامل نہیں کہہ رہا ہے، یہ انسانیت کے سب سے بڑے کامل کہہ رہے ہیں۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب ایسے آدمی کا پیغام آئے کہ جس کے دین اور اخلاق پر تم راضی ہو تو اس کا نکاح کر دو، ورنہ زمین میں فساد ہو کر رہے ہیں۔ من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، کہ جو کسی بدفعلی کی وجہ سے کام کو چھوڑ دے، دروازہ یہاں بناؤں گا تو برکت نہیں ہے، یہاں بناؤں گا واستو کے مطابق برکت آئے گی، اس نے شرک کی ہے۔ یہاں بلی آڑے آ گئی، اگر میں جاؤں گا تو حادثہ ہوگا، اس لیے اس سڑک سے نہیں اس سڑک سے جاؤں گا، اس نے شرک کیا۔ بلی کے آڑے آ جانے پر یقین ہے کہ سفر میں نقصان ہو جائے گا، بہن کی میراث کھا جانے پر یقین نہیں ہے کہ یہ میری نسلوں کو اجاڑ دے گا۔ کون سے غلط پیمانے ہیں، کون سی خداؤں سے ڈر رہے ہو؟ من ردته الطیرۃ عن شیء، من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، جس کو کوئی بدفعلی اپنا کام پورا کرنے سے روکے اس نے شرکیہ عمل کیا۔ من علق تمیمۃ اسند الیہ، جو کسی پتھر کو باندھ لے اپنا یقین جوڑ کر اس سے میرا رشتہ، اس سے میرے مسائل حل ہوں گے، اللہ اس پتھر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیسی عقل ماری گئی، جس نے نوکری دلانے کا پتھر بیچا ہے وہی سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، قسمتیں بانٹنے کے کالے پیلے پتھر رکھا ہوا ہے، وہی بدقسمت سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ اس سے اپنی قسمت کا پتھر حاصل کرتے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم سوائے اللہ کے موت کے فرشتے کو بھی نہیں، جس کا علم سوائے اللہ کے حضرت جبرائیل کو بھی نہیں۔ میں قربان جاؤں میری آقا کی معاشرت پر، میرے سسرال کے جھگڑے کیا ہیں، میرے میکے کے جھگڑے کیا ہیں، میری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر فریج سے انڈے کھا جانے، خزانے سے پیسے چوری کرنے کا الزام نہیں، بدکاری کا الزام ہے۔ غزوہ قریشیہ سے آ رہی تھی، استنجا کے لیے گئی، ہار لانے کے لیے گئی، اور صحابہ کا قافلہ چلے گیا۔ صفوان بن معطل نیک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر دن دہاڑے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ عبداللہ ابن ابی نے گندی زبان چلائی، عائشہ صفوان ابن معطل، عائشہ صفوان ابن معطل، گندی خبریں پورے مدینہ میں چلنے لگ گئی۔ میرے آقا پر طائف کے پتھر چھوٹے پڑ گئے، احد کے زخم چھوٹے پڑ گئے، لیکن میں قربان جاؤں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان کے سامنے اظہار نہیں کیا۔ استنجا کے لیے رات میں گئی، مستاح تھی ساتھ میں، ٹھوکر لگی تو کہا میرے بیٹے مستاح کی بربادی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اپنے بچے کو کیوں بددعا دے رہی ہو، تجھے پتہ نہیں ہے میرے بچے نے منافقوں کا ساتھ دے دیا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آنسو نہیں تھمتے ہیں،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر آئی استنجا کے بعد اور یہ فرمایا، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، یا رسول اللہ مجھے میکے جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ میکے آ گئی۔ میکے میں آنسو ہے کہ تھمتے نہیں ہیں، اور میرے آقا پوچھتے حضرت زینب سے، حضرت اسامہ سے، حضرت علی سے، کیا خیال ہے تمہارا عائشہ کے بارے میں؟ ایک مرتبہ گھر پر ملاقات کے لیے، بخاری کی روایت ہے 2.5-3 صفحے کی، علماء سے سنو، معاشرت سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عائشہ سے آپ نے پوچھا اگر ایسی کوئی بات ہے استغفار کر لو، ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کے فیصلے کا انتظار کر لو۔ امی جان فرماتی ہیں کہ آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا ابا میرے فیور میں بھی تو کچھ بولیے۔ ام رومان اپنی ماں سے کہا امی میرے فیور میں بھی تو کچھ بولیے۔ ام رومان کون ہے یہ؟ اگر کوئی جنت کی عورت دیکھنا چاہتا ہے ام رومان کو دیکھے۔ قبر میں آقا نے اپنی ساس کو دفنایا، ام رومان کو دفنایا اور دعا کی، میرے اللہ آپ جانتے ہیں ام رومان نے آپ کے راستے میں کیا قربانیاں کی۔ یہ معاشرت ہے۔ صرف نکلنا نکالنا دین نہیں ہے، نکلنا نکالنا نکالنے کے لیے نہیں ہے، شریعت زندہ کرنے کے لیے ہے۔ ماحول چھوڑے بغیر تبدیلی نہیں آتی، لیکن دعوت شریعت کے لیے ہے، دعوت شریعت کے لیے۔ دل پورا کر کے خوش نہ ہو جاؤ، کام پورا کرنے پر نظر رکھو۔ دن پورا کر کے خوش نہ ہو جاؤ، صرف کام پورا کرنے پر نظر رکھو۔ قرآن کا ایک رکوع اتر گیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے پاک ہونے کا اعلان کر دیا۔ ام رومان نے کہا بیٹا اپنے شوہر کا شکریہ ادا کر، اپنے شوہر کا شکریہ ادا کر۔ یہ سمجھدار ساس کا طریقہ ہے۔ کوئی جاہل ہوتی تو کہتی میں نہیں بھیجوں گی، پہلے فرمائش کروں گی، خاندان کو بٹھاؤں گی۔ حضرت ام رومان نے فرمایا بیٹا اپنے شوہر کا شکریہ ادا کر۔ امی جان بیوی کو حق ناز کرنے کا، حضرت عائشہ نے فرمایا میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جو میرے رب نے میرے لیے قرآن اتار دی ہے۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، میں نے سوچا تھا کوئی وحی سے بدلا دیں گے، قرآن میرے بارے میں اترے گا، قرآن میرے بارے میں اترے گا۔ اللہ نے صفائی پیش کر دی۔ یہ صبر چاہیے معاشرت میں، یہ تحمل چاہیے معاشرت میں، یہ حدود میں رہنا چاہیے معاشرت میں۔ میری جاہل ماں نہیں جانتی ہے، میرا جاہل باپ نہیں جانتا ہے، میرے بیٹے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کون سا بول اجنبی کو بیوی بنا دیتا ہے اور کون سا بول بیوی کو اجنبی بنا دیتا ہے۔ اتنا بھی پتہ نہیں ہے بندوق کی گولی زبان کی بولی واپس نہیں آتی ہے۔ سیکھو، معاشرت کو علماء سے سیکھو، معاملات کی جزئیات کو علماء سے سیکھو۔ عالم میں جائے گا وہ جائے گا جو ہمت کرے گا۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع الله على قلوبهم، پیچھے رہ جانے پر راضی ہو چکا، اسی لیے اللہ نے دل پر مہلت بھی لگا دی، دل پر مہر بھی لگا دی۔ کورونا سے پہلے بڑی تمنا ہے، اللہ سے بڑے وعدے ہیں، اے اللہ نئی زندگی دے دیجیے، نیا عمل کر کے بتاؤں گا۔ کورونا تو چلے گیا، موت نہیں چلی گئی، وبا تو چلی گئی، موت نہیں چلی گئی، موت تو آئندہ بھی آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، بعض لوگ ہیں جو اللہ سے وعدے کرتے ہیں لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اے اللہ یہ نعمت دیجیے، یہ نعمت دیجیے، خوب صدقہ کروں گا، نیکوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور جب اللہ نے دے دیا، اب دینے والے اللہ کو دینے سے بخیلی کرنے لگ گیا۔ اب سزا کیا ہوگی؟ سزا زمین میں دھسایا نہیں، کاروبار کو چلایا نہیں، گھر کو بلڈوز نہیں کرایا، اس کے مال کو آگے اپنے کام کے لیے قبول نہیں کروں گا، اب اس کے وقت کو آئندہ اپنے کام کے لیے قبول نہیں کروں گا۔
فون کے ننگے پن میں راتیں گزارے گا، ایک کپ چائے پر ہوٹل میں گھنٹوں بتائے گا، لیکن میں اپنے کام کے لیے اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ زلزلے سے بڑی سزا ہے۔ میری اولاد ماب لنچنگ میں مار دی جائے بہتر ہے، فسادات میں جلا دیے جائے کاروبار بہتر ہے، لیکن نیو ایجوکیشن پالیسی کا سلیبس پڑھا کر ہندو بنا کر زندہ رکھا جائے یہ پسند نہیں ہے۔ کفر کے ساتھ ایک سیکنڈ پسند نہیں ہے، ایمان کے ساتھ مرنا پسند ہے، ایمان کے ساتھ مرنا پسند ہے، کفر کے ساتھ زندگی پسند نہیں ہے۔ میرے عزیزو، وہ عمر نعمت ہے جو عمل میں اضافے کا ذریعہ ہو، وہ عمر نعمت نہیں ہے جو عمل میں کمی کا ذریعہ ہو۔ طوبا لمن طال عمرہ وحسن عملہ، مبارک بادی کے قابل ہے وہ بندہ جس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، عمل میں بھی اضافہ ہو۔ عمر میں اضافہ ہوا